الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین، آج قوم مہدویہ کی 4 مقدس ترین ہستی کے بہرعام مبارک ہے۔ آپ ہم بہرا لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان 4 مقدس ہستیوں کی مختصراً تبرکاً اور تقدیساً سیرت پاک ترتیب وار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب 4 میں پہلے تو امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بی بی بھون جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، اور 2 وہ ہستیاں ہیں جو سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندان ہیں۔ ایک ہیں حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار حاکم الزمان رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے فرزند ہیں حضرت بندگی میاں سید میراں عرف سیدو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے جانشین بھی ہیں۔ چوتھی ہستی حضرت بندگی میراں سیدنا شاہ قاسم مجتہد گروہ مہدویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ترتیب وار ہر ایک کی سیرت پاک یقیناً ہمارے ایمان میں جوش، ولولہ اور بزرگان دین کا ادب، احترام، عقیدت اور عقیدے کی مضبوطی کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے پہلے حضرت بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو ام المصدقین بی بی بھون جی رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب امامنا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا سے پردہ فرما کر ظاہری طور پر تقریباً 3 یا 4 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے۔ اس حساب سے حضرت بندگی میراں سے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ربیع المنور کے مقدس مہینے میں سن 911 ہجری میں ہوتی ہے، اور وہ بھی فرا مبارک میں۔ جب امامنا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اس وقت بی بی بھون جی آپ کے حمل سے تھے، جو 5 یا 6 مہینے کا حمل تھا۔ چونکہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وصال مبارک کے بعد حضرت بندگی میراں سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں سارے مومنین فرا مبارک میں 1 سال تک قیام کیے تھے۔ اس کے بعد امامنا علیہ السلام کی روح پرفتوح سے جب اجازت ملی تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھیلوٹ شریف میں آ کر دائرہ باندھے۔ اسی دوران اس کے کچھ عرصے کے بعد ام المصدقین بی بی بھون جی رضی اللہ تعالی عنہا احمد آباد میں نین پورہ محلے میں قیام فرما ہوئے، اور اس کے بعد وہیں پر اپنے اس فرزند بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج بہرعام مبارک ہے، عمر بڑھتے گئی۔ روایات میں آیا ہے کہ جب آپ کی عمر صرف 11 برس کی تھی تو بی بی سادگی میں، لا علمی میں، یہ بہت اہم چیز ہے، واقعہ مہدویت کے ابتدائی دور میں ہوا ہے، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ واقعہ بڑی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بی بی بھون جی، آپ کی والدہ محترمہ، کم عمری میں کسی مہاجر مہدی کی صحبت کے بغیر
حصول تعلیم کے بغیر، مرشدی کے احکام لیے بغیر اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ترک دنیا کرا چکے تھے، لیکن مرشدی کے افعال کی اجازت کسی مہاجر مہدی، کسی صحابی مہدی سے نہیں لیے تھے، آپ کو مرشدی کے منصب پر بٹھا دیا۔ کون؟ ام المصدقین بی بی بھونجی رضی اللہ تعالی عنہا۔ معصوم عن الخطا خلیفۃ اللہ کی زوجہ محترمہ ہیں تو کم از کم محفوظ عن الخطا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن سادگی میں، لا علمی میں ہوا جب یہ خبر بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ شہزادہ مہدی بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حکم ارشاد کے، بغیر کسی مہاجر مہدی کی صحبت کے مرشدی کے منصب پر بٹھا دیا گیا ہے، تو بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی بھونجی کے پاس مکتوب لکھے بھیجائے کہ شہزادے کو کسی مہاجر مہدی کے پاس بھیجئے، مہدی کے دین کی روشنی بتائیے تاکہ آگے فتنے نہ ہو۔ دیکھیے کہ جب بزرگان دین کوئی بات شریعت کے خلاف، طریقت کے خلاف، حقیقت کے خلاف دیکھتے تو ود ڈیو ریسپیکٹ، ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہ مہدی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اپنے بیٹے کو بٹھا دیے ہیں، خاموش نہیں ہوئے، اور بے باک حقگو جو ہوتے ہیں وہ جب تعلیمات کے خلاف کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بلا تعامل اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں، اور جو اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اچھی بات کو فوری ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور فوری قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بی بی بھونجی رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو بی بی بھونجی اپنے اس فرزند کو، بندگی میرا سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی خدمت میں بھیجا، آپ نے صحبت میں رکھا، تعلیم دی، اور معمول یہ تھا کہ جب شاہ خنمیر رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرماتے تو یہ شہزادہ مہدی آپ پر کوئی کپڑا، کوئی چادر تان کر ٹھہر جاتے تاکہ دھوپ نہ لگے، یعنی مرشد اور استاد سے خدمت کے بعد ہی، اپنے نفس کو کچلنے کے بعد ہی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض حضرت بندگی میرا سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پاک میں رہے، اور اس کے بعد تربیت مکمل ہو گئی تو حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے لڑکی تلاش کیے، اور امیر اعتماد خان کی دختر سے آپ کی نسبت قرار پائی۔ 2 جوڑ قیمتی آئے تھے، ایک دلہے کو پہنایا، اور اس کے بعد ایک ملا اسی دوران مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت جاننے کے لیے آیا، تو بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نام پہ آیا ہوا قیمتی جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ وہ ملا حق کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک جھٹکے میں حق شناس بنا دیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ اللہ والے جہاں فخر و فاخر کر رہے ہیں، پیون پہ پیون پہن رہے ہیں، تو اللہ جب قیمتی چیز دیتا ہے تو وہ بھی پہنتے ہیں، بے نیاز، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اسی بات پر اس نے تصدیق مہدی کر لی۔ الغرض جب حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج بہر-عام مبارک ہے، شادی قرار پائی تو بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مہدی، عشق الہی پر ہماری پیڑیاں بھی قربان جائیں تو کم ہے، آپ نے اس مہدی کے شہزادے کی شادی میں 7 قسم کے باجے رکھے۔ منشا کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ بارات جہاں سے گزرے لوگ سوال کرے کہ یہ کس کی بارات ہے، تو سب کی زبان پر یہ ہو کہ یہ مہدی کے فرزند کی بارات ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بندگی میاں نے 7 باجے رکھے ہیں، اپنے پاس بھی پیسہ بہت آ گیا ہے، ڈالر ریال سب سارے امٹ آ گئے ہیں، مالداری قیامت کے قریب میں بہت بڑھ جانے والی ہے، ہر کس ناکس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو یہ نہیں کہ باجے لگائے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منشا تھا مہدی کے نام کا چہچہا ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے مہدی کے اس فرزند کی شادی میں 7 قسم کے باجے رکھے ہیں، ورنہ باجا نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک ہی مقصد تھا کہ اس وقت ابتدائے مہدویت تھا، مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری ہو کر اور آپ کا وصال مبارک ہو کر تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، پروپاگنڈا کے لیے ایک بہتر موقع تھا، اس لیے آپ نے یہ تجویز رکھی۔ الغرض جب آپ شادی بھی ہو گئی اور مرشدی کے افعال بھی پا لیے، تو اس کے بعد بندگی میں شاہ قرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حکم ارشاد دے کر، یعنی مرشدی کے افعال کی اجازت دے کر علیحدہ دائرہ باندھ کر مہدی کے دین کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ اور حضرت بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر اپنے دائرے میں دین کی خدمت کرتے رہے۔ اسی دوران سن 930 ہجری میں آپ کا شہادت مخصوصہ کا عظیم معرکہ پیش آیا۔ بندگی میاں شاہ قرمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت مخصوصہ ہے، اس شہادت مخصوصہ میں شریک نہ ہونے کا غم اتنا تھا کہ سن 933 ہجری 17 محرم الحرام کو آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے بندگی میراں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور عمر شریف کتنی؟ صرف 22 برس، ایک ہی دختر رہتی ہے۔ اور اس 3 سال کے عرصے میں آپ بہت تڑپتے ہیں کہ میں اتنا گولڈن چانس، اتنا بہترین موقع گنوا دیا۔ چنانچہ آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میں جب مر جاؤں، انکساری، نیستی، عاجزی اور اپنے غم کے اظہار کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو بیل بنڈی سے رسی سے باندھ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے بندگی ملک اللہ داد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے کی چوکھٹ پر ڈال دو۔ یعنی یہ ایک نیستی کا، انکساری کا اظہار تھا۔ الغرض صرف 22 برس کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہو جاتا ہے۔